اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم معزز سامعین کرام، یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مغربی ممالک والے لوگ کلام اللہ کی اس آیت کریمہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور کلام الہی کا معاملہ اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی اور کجی و کسر باقی نہیں ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے گا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس انسان کے حوالے کر دیں گے جو اس عمل کو کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، کیونکہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم کرو نہیں، ساری روئے زمین کی حکومت اور ساری چیزیں تمہاری ہیں بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اب یہ ایمان والوں سے سارے کے سارے لوگ خائف ہیں اور ڈر رہے ہیں، اگر یہ اپنی اصلیت پر آ جائے تو پھر ہمارا جینا، ہمارا رہنا مشکل ہی نہیں پڑے گا بلکہ محال ہو جائے گا، یا تو ان کی غلامی کرنا پڑے گا یا تو ان جیسا ہونا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے بیٹی، اتنا زیادہ پریشان اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے باپ کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آج زیادتیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ کچے اور پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، چاہے وہ خوشی سے قبول کرے یا زبردستی سے۔ وہ ایک وقت آئے گا سارے کے سارے لوگوں کو اسلام اور ایمان کی بات کو قبول ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ زمانہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا آخری وقت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے، شریعت محمدی کی اشاعت کے لیے کمر و بستہ ہوں گے، ساری دنیا میں
اسلام اور قرآن کی بات کو کریں گے تو سارے لوگ تقریباً ایمان میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے یا اسلام سے ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ یا تو دنیا چھوڑ کر جائیں گے یا جان چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ وقت آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، لیکن اس سے پہلے کہ بھئی یہ یہودی لوگ، یہ انگریز لوگ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں شریعت کو اور اسلامی تعلیمات کو اور احکام قرآنات کو، کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ہو کر رہے گا، یہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، مگر شرط یہی ہے جیسا کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرتا ہے، پانی پینے کے بعد پیاس بجھتی ہے، ویسا ہی عمل کر لیا تو پھر انسان کے حوالے یہ ساری دنیا ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے تمہیں کیا کیا جائے، یہ لوگ ساری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ ان لوگوں کو پسپا کرنے کے لیے، ان لوگوں کو نیست اور ان لوگوں کو زیر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپس میں ایک کانفرنس قائم ہوئی جس میں 3 باتوں کا ریزرویشن پاس ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسلمانوں کو توحید سے ہٹایا جائے، ایک خدا کی وحدانیت پر یہ جو لوگ قائم ہیں ان سے اس کو ہٹایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسالت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کو دور کیا جائے، چاہے کون سی ہی سنت کیوں نہ ہو، کون سا ہی طریقہ کیوں نہ ہو، کھانے پینے رہنے اوڑھنے بچھونے اور پھر زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ طریقے سے ان لوگوں کو دور کیا جائے، اور تیسرا ان میں نااتفاقیاں پیدا کر دیا جائے۔ ایک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس پس و پیش میں رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کیوں کریں۔ بعضوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے روح قبض ہو گئی، بالکل خاموش سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب سجدے سے سر اٹھائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ مسکان، کچھ بشاشت تھی، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آج کیا بات ہوگی؟ ہم تو یہ سمجھے کہ شاید آپ کی روح قبض ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں 3 دعائیں مانگا جس میں سے 2 قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی۔ 2 دعاؤں جو قبول ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ میری امت پوری کی پوری کسی بھی بیماری سے ہلاک نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ بعض وقت بیماریاں آ جاتی ہیں، جیسا گزشتہ